بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 55 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیچھے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز پوچھو یا مانگو ازواج مطہرات سے تو پردے کے پیچھے پوچھو اور مانگو، اس پر ازواج مطہرات کے بعد رشتہ داروں کو یہ اشکال ہوا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ان کے یعنی کہ ازواج مطہرات کے جو والد تھے، ان کے کوئی بھائی تھے یا اسی طرح ان کے کوئی اور رشتہ دار تھے، اقارب تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب ہم ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ پوچھیں یا کوئی چیز مانگے تو ہم بھی پردے کے پیچھے مانگیں۔ تو انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ کیا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی ازواج مطہرات سے جب بات کریں تو پردے کے پیچھے سے بات کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو میں کہ نہیں، ازواج مطہرات پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں اور گناہ نہیں۔ ان کے آباء کے بارے میں، والد ہیں کسی کے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، کوئی مانگنی ہے، کوئی پوچھنا ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد، کوئی ایسی ازواج بھی تھی جن کے پیچھے اولاد ہو، اگر وہ ان کے پاس آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بارے میں کوئی حرج ہے، کوئی اگر بھائی ہے کسی زوجہ محترمہ کا تو وہ آ کر اس سے بات کر سکتا ہے اور پردے کے پیچھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، آمنا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی ان کے بھانجوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے بھانجوں کے بارے میں۔ تو یہ وہ رشتہ داریاں جو ان کو ہم محارم کہتے ہیں، یہاں پر کچھ محارم کا ذکر ہے، جیسے اس کے علاوہ چچا ہو گیا، ماموں ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ دادا ہو گیا، نانا ہو گیا، یہ سب آ کر آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں، پردے کے پیچھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی جو نسبی محارم ہیں یا رضاعی محارم ہیں، محارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جیسے بہن کا بھائی سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چچا سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماموں سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کو محارم کہتے ہیں۔ تو جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ محارم ہوتے ہیں، ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ اور یہی حکم ہے تمام عورتوں کا۔ یہاں تو صرف خاص طور پر ازواج مطہرات کو الگ سے اس کا یعنی کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے لیے خاص اہتمام کے طور پر خصوصیت کے ساتھ، ورنہ سورہ نور کے اندر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہاں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان فرمائے تھے۔ وہ عام عورتوں کا بھی یہ حکم ہے کہ جو محارم ہوتے ہیں وہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں، جن سے ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہوتا ہے، جیسے سسر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ان سے رشتہ حرام ہے۔ تو اس طرح اور بھی جو رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح بعض اوقات رضاعی محارم ہوتے ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے جو محرمیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی آمنا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر ازواج مطہرات کا چونکہ علیحدہ سے ذکر چل رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے پردے کے احکام ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ بیان فرما دیے۔ آگے فرمایا ولا نسائہن، علماء کرام لکھتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں، یعنی مسلمان عورت کا مسلمان عورت سے پردہ نہیں۔ تو اس سے وہ لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ کافر عورت کے سامنے نہ آئیں۔ اسی طرح عام عورتوں کا بھی یہ حکم ہے، عام مسلمان عورتوں کا مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں، لیکن کافر عورت سے پردہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت کا مسلمان عورت سے پردہ نہیں، لیکن کافر عورت سے پردہ ہے۔ کافر عورت کے سامنے نہ آیا کریں۔ تو ولا نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، اپنی سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح باندیوں سے بھی ان کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی زوجہ محترمہ کی یا کسی عام مسلمان عورت کی کوئی باندی ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ما ملکت ایمانکم، یہ جو ہے اصل میں عام اس کا معنی جو ہے جو آپ کی ملک ہیں، اس کے اندر
غلام بھی آ جاتے ہیں، بادیاں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ جو آج کل مستشرقین ہیں اس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عورت کا اپنے غلام سے پردہ نہیں ہے. نہیں، غلام سے پردہ ہے، صرف باندیوں سے پردہ نہیں ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کو کئی مفسرین نے فرمایا اس کے ہاں تعلق صرف باندیوں کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر بڑی عجیب بات ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے خانسامے ہوتے ہیں، گھر کے کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں، گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں. یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. حتیٰ کہ اپنا غلام بھی ہو، زرخرید غلام، وہ بھی مرد ہے تو اس سے بھی پردہ ہے. عام خانسامے تو عام ہوئے، جیسے نوکر چاکر ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ تو بہت ضروری ہے، اور اپنا غلام ہو تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے. ہاں جو باندیاں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانکم. تو یہ تو احکام ہیں. اصل جو چیز احکام پر چلانے والی ہے فرمایا واتقین اللہ، وہ تقوی ہے. جب تک خوف خدا، فکر آخرت، یقین، ایمان نہیں آئے گا اس وقت تک احکام پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا. احکام پر کبھی مشکل ملصب نے ایسا سخت مسئلہ بتا دیا، یہ اصل میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ایمان مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے صحابہ کی زندگی، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حیات الصحابہ کا باقاعدہ روزانہ گھر کے اندر جو ہے کم از کم ایک واقعہ بیان کر دیا، سنا دیا. اس سے عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، عمل کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. یہ مشکل مسئلے ہیں، اس معاشرے کے اندر کیسے چلیں گے؟ میں کہا کرتا ہوں جس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس جیسا جاہلیت کا معاشرہ کبھی نہیں ہوا، اور جس معاشرے کے اندر صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے اس جیسا جاہلیت والا معاشرہ کبھی نہیں آیا، جس کو تو اللہ پاک نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، الجاہلیت الاولیٰ. ہاں یہ ضرور بتا دیا یہ پہلی جاہلیت کا زمانہ ہے. ایک اور زمانے بھی آئیں گے، ثانیہ بھی آئے گا، ثالثہ بھی آئے گا، ہو سکتا ہے رابعہ بھی آ جائے، کہ جاہلیت کے دور آتے جائیں گے اور لوگ جو ہیں بڑے عذر کرتے پھریں گے، جی اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے. تو یہ اللہ پاک نے پہلے اشارہ کر دیا جاہلیت اولیٰ کہہ کر کہ آگے اور بھی جاہلیت کے زمانے آئیں گے. فرمایا کہ اصل چیز تقوی ہے. جب تک انسان کے دل میں تقوی نہ ہو، جتنی مرضی انسان حکومتیں، ریاستیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر لیں، کبھی بھی وہ نہ اعمال پر لا سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی وہ جرائم سے روک سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جن ملکوں کے اندر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں وہاں کرائم اور جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم سے روکنے والی چیز خوف خدا ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہ یقین اور یہ استحضار کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. پھر اگلا استحضار کہ اللہ کے حضور مجھے پیش بھی ہونا ہے. یہ استحضار مجھے ایک ایک چیز کا جواب بھی دینا ہے. یہاں تو کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کر لے گا تو 2 آدمیوں کے سامنے کر لے گا زیادہ سے زیادہ. اچھا آدمی ہوگا تو 1 آدمی کے سامنے اپنے خلوت میں مجھ سے پوچھ گچھ کر لے گا بھائی تو نے یہ کیوں کیا، یا 2-3 آدمیوں کے سامنے مجھے پیش کر دے گا. لیکن وہ کل قیامت کے دن میں کہا کرتا ہوں وہاں تو علماء نے لکھا ہے ایسے سمجھو کہ ویڈیو چل جائے گی، ویڈیو چل جائے گی انسان کی. اور کتنے لوگ ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان، اتنے لوگ وہاں آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے لوگ ہوں گے. اس موجودہ زمانے میں تو 8 ارب لوگ ہیں، کب سے دنیا بنی اور کب تک پتہ چلے گی. اتنے لوگوں کی موجودگی میں اور پھر سب کے سامنے بڑے قریبی رشتہ دار جن کے سامنے ہم بڑے پارسا بنا کرتے تھے کہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ ملک سے بڑے اچھے ہیں، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو تہجد گزار ہے، سب کی جو ہے کچا پکا سب جو ہے وہ چٹا جو ہے وہ کھل جائے گا. یہ کیفیت جب تک انسان کے دل میں نہ ہو، ایک یقین اور دوسرا استحضار. یقین کی تو ہم نفی نہیں کرتے کیونکہ ہر مسلمان یقین والا ہوتا ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یعنی کہ نرمی کا لفظ یہ لکھتے ہیں کہ استحضار نہیں ہوتا، کہ یعنی کہ دل و دماغ سے اچانک جب دنیا کی رونقیں دیکھتے ہیں تو وہ آخرت کا استحضار جو ہے وہ اچانک نکل جاتا ہے. پھر انسان زنا بھی کر لیتا ہے، پھر چوری بھی کر لیتا ہے، پھر غیبت بھی کر لیتا ہے، پھر جھوٹ بھی بول لیتا ہے. لیکن جب استحضار ہو کہ وہ میں نے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت یہ دل و دماغ میں حاضر ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اربوں خربوں لوگوں کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے، میری ویڈیو سب کے سامنے مطلع. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک انسان نہ اعمال پر آ سکتا ہے اور نہ جرائم سے ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا ذرا اسلوب دیکھیں. اللہ پاک ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، کسی مسترد عالم دین سے پڑھنے کی. بار بار ساتھی مجھے درمیان میں بات آ گئی، ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں، کلپ بھیجتے رہتے ہیں،
بڑے دکھ ہوتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو سوشل میڈیا پر نہ جاؤ، بالکل واہیات قسم کی باتیں کر رہے ہوتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، صرف اپنے مستند آپ کے ہر علاقے کو علماء نے لکھا ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں رہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ جیسے اب کوئی کہے جی آپ کو یار بیمار، آپ کو بخار تھا 1 مہینہ ہو گیا، جی مجھے پتہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں ہے۔ انسان کو اپنے بخار کا ہی پتہ ہے، انسان کو یہ پتہ ہے کہ میرے محلے میں مستند ڈاکٹر کون سا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون فراڈی ڈاکٹر ہے، کون صحیح ڈاکٹر ہے، کون مخلص ہے اپنے پیشے سے، کون دیانتداری سے کام کرتا ہے ڈاکٹر، سب کو پتہ ہے۔ اب کوئی یہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے بخار ہے، یا مجھے پتہ نہیں تھا یہاں ڈاکٹر کون ہے، اس طرح یہ حماقت اور جہالت ہے۔ اس لیے اب یہ کہنا کہ جی صحیح علماء نہیں تھے، جگہ جگہ صحیح بھی موجود ہیں، جگہ جگہ فراڈی موجود ہیں، اور ہر پیشے کے اندر فراڈ موجود ہے، ہر پیشے کے اندر۔ وکالت کا پیشہ دیکھیں فراڈ ہے، ڈاکٹروں کا پیشہ دیکھیں فراڈ موجود ہے، جس پیشے میں چلے جائیں۔ لیکن ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں، اچھے وکیل بھی مل جاتے ہیں، ہر شعبے کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور مل بھی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا نام لے کر سوشل میڈیا سے دور رہیں، بالکل واہیات قسم کی۔ کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا، جب اذان ہوتی رہے تو کھاتے پیتے رہو۔ اب فرض کر لو کوئی آدمی، ہمیں پتہ ہے یہ اس زمانے کی بات ہوتی تھی جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اندازے سے روزہ بند کرتے تھے، اندازے سے۔ ہمیں تو کبھی توفیق ہی نہیں ہو کہ ہم دیکھیں صبح صادق کیا صبح کاذب کیا، ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہے، ہم تو گھڑیوں پر چلنے والے ہیں۔ تو اب گھڑی پر چلیں بس، لکھا ہوا ہے کہ اتنے منٹ پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر بالفرض کسی محلے میں 20 منٹ بعد اذان ہوتی ہو تو کھاتے پیتے رہو گے؟ فرض کر لو اگر کسی محلے میں اس لکھے ہوئے ٹائم سے 20 منٹ بعد اذان ہو، آپ 6 بجے بھی اذان دے سکتے ہیں، کیونکہ نیا ٹائم فجر کا ٹائم ہے، 6:30 تک فجر کا ٹائم رہتا ہے، آپ 6:15 بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اب 6:15 اذان ہو تو کھاتے پیتے رہیں گے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اندازے سے جو ہے وہ اذان بھی اندازے سے دی جاتی تھی، بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت کہ بھئی تمہیں بلال کی اذان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ ان کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ صبح صادق صبح کاذب کی بعض اوقات پہچان نہیں کر پاتے تھے، اس لیے جس کو غالب گمان یہ ہو کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی وہ کھاتا رہے، جس کو غالب گمان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں صبح صادق کیا ہے، کبھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں صبح صادق کو، کبھی ہم مانوس ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صبح صادق صبح کاذب کی پہچان رکھتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے نا آپ کو بھئی مجھے غالب گمان ہے، مجھے بخار نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر بھی غلط بول سکتا ہے، کیونکہ گرمائش ہوتی ہے جسم کے اندر، بخار اور کیفیت ہے، گرمائش اور کیفیت ہے۔ بخار سے تو طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، بعض اوقات گرمائش ہوتی ہے لیکن طبیعت نڈھال نہیں ہوتی۔ گرمائش ہے کسی وجہ سے پیدا ہو گئی، دھوپ سے ہی پیدا ہو جاتی ہے، پاک پر بیٹھنے سے پیدا ہو جاتی ہے، دوڑ لگانے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میری نبض چل رہی ہو 100 پر، آپ کو تجھے تیری نبض کی، بھئی میں دوڑ کر آیا ہوں، میں دوڑ کر آیا ہوں، صاحب ظاہر ہے میری نبض تو تیز چلے گی، میں بیٹھ جاؤں گا پھر 60-70 پر آ جائے گی اپنی روٹین پر۔ اس لیے جس کو صبح صادق صبح کاذب کی پہچان ہوتی ہے، جس کی آنکھیں مانوس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تو آپ کھاتے رہیں، اذان دینے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اب تو کوئی غلطی نہیں، اب تو بلکہ اب تو ٹائم طے ہے، پورے سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقی کے اعتبار سے اب تو ٹائم طے ہو گئے، اب تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، اب کوئی اندازے نہیں ہوتے، قطعی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب وہ کہہ جی جو پہلے سے کھا رہا ہے وہ اذان تک کھاتا رہے، فرض کر لو 20 منٹ بعد آپ اذان دیں تو کھاتا پیتا رہے گا، سب کو پتہ ہے کہ 10 منٹ پہلے روزہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے خدا را سوشل میڈیا پر نہ جائیں، جگہ جگہ علماء کرام، مستند علماء کرام، 2 چیزیں جس طرح ڈاکٹر کے بارے میں 2 ہیں، نمبر 1 MBBS مستند ڈاکٹر ہو، پیشے سے مخلص ہو، دیانتدار ہو، آپ اس کے پاس جائیں، باقی موت حیات اللہ کے قبضے میں ہے، ڈاکٹر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مستند عالم دین ہو اور اپنے دین سے مخلص ہو، فراڈی قسم کا نہ ہو، کھوڑ نہ ہو، آپ اس کے پاس جائیں، جیسے وہ کہتا ہے پھر آپ چلتے رہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس لیے اصل جو چیز ہے چلانے والی وہ تقوی ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، پھر کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہوتا، کسی پر عمل کرنا مشکل نہیں، کسی چیز سے بچنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ مستحضر رکھو اللہ دیکھ رہے ہیں تمہیں،